والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود مقتدر دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أما الله من أحب حسينا رسول اسلام کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے احب اللہ من احب حسینا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو اس کے رسول کی اتباع کرو. جب تم اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. رسول کی اتباع ہوگی کیسے؟ کہ جس چیز کا حکم تمہیں رسول دیں اس پر عمل کرو اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دیں اس کے انجام نہ دو. بہت ساری باتیں اس ضمن میں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی اور آخری جملہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ امام وقت کا جملہ تھا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. اے اللہ کے محبوں، اللہ کے شہیدوں، اللہ کے ولیوں، تم پر ہمارا سلام. پھر اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں امام کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. اے امیر المومنین کے مددگار تم پر ہمارا سلام. کون ہے یہ؟ شہدائے کربلا، اصحاب امام حسین. اس کے مددگار ہیں امیر المومنین. یعنی پوری کائنات جس سے مدد کا مطالبہ کرتی ہے، روئے زمین پر جو بھی ہے، جب بھی اسے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ٹھوکر لگی، سب کی زبان پر بس ایک ہی لفظ آتا ہے یا علی مدد. آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ بتائیں. انسان اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا کہ پریشانیوں میں گر جانے کے بعد یا جب ٹھوکر لگی ہو تو اپنے بابا جان کو یاد کیا ہو کہ بابا جان مدد کو آئیے؟
کہا نہیں، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم مدد کے لیے اسے بلاتے ہیں جس پر یقین ہے کہ اگر بلاؤں گا تو وہ آ جائے گا۔ ساری دنیا جب بھی مشکلات میں گرتی ہے، جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب بھی اسے ٹھوکر لگتی ہے، ایک ہی لفظ زبان سے نکلتا ہے، یا علی مدد۔ اور علی آپ کے مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اب سوچئے کہاں ہے اصحاب امام حسین؟ ساری دنیا جس سے مدد مانگے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو خود علی بن ابی طالب کا مددگار بن جائے اسے اصحاب حسینی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ اصحاب حسینی نے امام کی کیسے مدد کی؟ کہا دیکھو علی اس ذات کا نام ہے جسے حق پسند ہے، اصحاب حسینی وہ ہیں جنہوں نے باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ علی اس ذات کا نام ہے جس نے کبھی ظالم سے، جس کے اندر کبھی خوف نہیں آیا۔ اصحاب حسینی وہ ہیں 72 کی تعداد ہے، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن ظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ ذات علی وہ ذات ہے جس نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی ہے۔ اصحاب حسینی وہ اصحاب ہیں جنہوں نے مظلوموں کے آگے اپنے شانہ بچانا کھڑے ہو کر بتایا ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ جو کام، جو مشن، جو ہدف ذات علی بن ابی طالب کا ہے، وہی کام اصحاب امام حسین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق پر ہیں، علی حق پر تھے۔ ہم حق پر ہیں، ہمیں باطل کی ضرورت نہیں ہے، ہم باطل کے خلاف ہیں۔ سوچے آپ کہ جب امام حسین علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں کربلا، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی پہچانے عظمت، تھوڑی دیر کے لیے امام کی آنکھ لگ گئی، جب بیدار ہوئے ہیں تو زبان پہ فقط ایک جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے اس جملے کو سنا اور سننے کے بعد کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم آگے آگے ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے۔ جملہ سنو، میرے لال میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ آگے آگے ہے اور موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ تو علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کیا امام حسین علیہ السلام حق پر تھے یا نہیں، کیا جواب ہے؟ تھے یا نہیں؟ تھے حق پر۔ تو جو چیز آپ کو پتا ہے کہ علی اکبر کو نہیں پتا، جو چیز ہمیں پتا ہے، کیا وہ علی اکبر نہیں جانتے کہ بابا ہمارے حق پر ہیں؟ پھر پوچھا کیوں؟ اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کہاں میرے لال ہم حق پر ہیں؟ تو علی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں، کہا دیکھو میں نے پوچھا ہی اسی لیے تھا تاکہ تمہیں پتا چل جائے میں حسین کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کہ وہ میرے باپ ہیں، میں حسین کے ساتھ اس لیے ہوں کہ حق حسین کے ساتھ ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ اتنی عظیم شخصیت ہے یہ اصحاب امام حسین، اللہ کے ولی، اللہ کے چہی کو تم پر ہمارا سر۔ ولی ہے کون؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آئے، اسے کہتے ہیں ولی۔ شاید ایک یہی وجہ رہی ہو کہ علی کو وجہ اللہ کہا گیا۔ صفات سارے وہی ہیں جو خدائی صفات ہیں، کرم دیکھنا ہے تو دیکھو ذات علی ابن ابی طالب کو، علم دیکھنا ہے علی کی ذات کو دیکھ لو، شجاعت دیکھنا ہے علی کی ذات دیکھ لو۔ لیکن جب بھی کوئی کمال کیا ہے، سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، فوراً سجدہ کر کے بتایا ہم صفات خدا رکھتے ضرور ہیں مگر خدا نہیں، یہ اندیشہ نہ ہو۔ ہے ہمیں صفات خدا،
صفات خدا کے مظہر ہیں، مگر ہم خدا نگاہ ولی وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آئے۔ ایک شخص جو ہے وہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا، خواجہ نظام الدین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ کو بھی لوگ ولی کہتے ہیں اور علی کو بھی لوگ ولی کہتے ہیں، تو پھر آپ میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، دونوں ولی ہیں، پھر کیا فرق ہے؟ تو جانتے کیا کہا خواجہ نے؟ کہا یہ بتاؤ تم کہاں رہتے ہو؟ پتہ ہے فلاں محلے میں یا فلاں دیہات میں۔ کہا وہاں کا بادشاہ کون ہے؟ پتہ ہے کہ فلاں یہ بادشاہ ہی اس کا نام ہے۔ کہا بتاؤ تم کھاتے کیا ہو؟ کہا گندم، گیہوں۔ کہا تمہارا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ کہا وہ بھی گندم کھاتا ہے۔ کیا تم دونوں برابر؟ کیا تم دونوں مساوی ہو، برابر ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ جو گندم یا گیہوں استعمال کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، ہم جو گندم یا گیہوں استعمال کرتے ہیں وہ گندم ہے جو بادشاہ ہمیں دیتا ہے۔ کہا بس یہی فرق ہے میری ولایت میں اور ذات علی بن ابی طالب کی ولایت میں۔ علی کی ولایت علی کی ملکیت ہے، ہماری ولایت علی کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بات تمام شخصیت کی اگر چاہے کہ اللہ تم سے محبت کرے تو جو رسول نے کہا ہے اس پر عمل کرو، جس سے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ میں نے کل جملہ آپ کے سامنے کہا کہ اگر کسی کے کمال کو پہچاننا ہے تو اس کے اختیار کو دیکھو، جتنا اس کا اختیار ہوگا اتنا ہی بڑا وہ صاحب کمال ہے۔ رسول اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جسے انہوں نے بیان تو بچوں کے لیے کیا، لیکن کہا کہ اگر یہی صفات بڑوں میں آ جائیں تو پھر بڑے بھی رسول کو پسند ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ وَحِبُّ الصِّبْيَانَ لِخَمْسٍ، رسول فرماتا ہے کہا دیکھو مجھے بچوں کے اندر 5 صفتیں ایسی ہیں جو بہت پسند ہیں۔ توجہ چاہیے، 5 صفتیں بچوں میں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہے۔ کون کون سی صفتیں؟ پہلی صفت کہا انہم هم البکاؤن، یہ بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ گریا کرتے ہیں۔ بچے گریا کیوں کرتے ہیں؟ کر دو وجہ ہیں، یا تو یہ جو بھوکے ہوں گے تب گریا کریں گے، یا پھر اگر انہیں اپنی کوئی اپنے والدین سے بات منوانا ہوتی ہے اور والدین نہیں مانتے تو یہ پھر آنسوؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کتنے ہیں کتنے نہیں، جو مجھے بیان کرنا ہوتا ہے میں وہ بیان کروں اور خاموشی سن لیں بس کافی ہے۔ کہا بچے روتے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے یا تجھے بھوک لگی ہے، تجھے کھانا چاہیے، کھانا مل جاتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں، یا اس لیے روتے ہیں کہ انہیں اپنی بات اپنے والدین سے منوانا ہے۔ یعنی بچوں نے یہ طریقہ سکھایا کہ اگر بزرگ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہو تو آنسوؤں کا سہارا لو۔ رسول نے کہا کہ یہ صفت مجھے بچوں کی پسند ہے، لیکن اگر یہی صفت بڑوں میں آ جائے، یہی صفت اگر بڑوں میں آ جائے اور بڑا یہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑا اس کا پروردگار اس کی باتیں مان لے تو خدا نے کہا گھبراؤ نہیں، رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو رہی ہو مصلی عبادت پر آ جانا، آنے کے بعد خدا سے لو لگا کے ایک قطرہ آنسو اگر تمہاری نگاہ تمہاری آنکھوں سے گر جائے گا تم میری بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم قبول کرنے کو تیار۔ صفت تو بچوں کی ہے، لیکن اگر بڑوں میں یہ صفت آ جائے تو کافی میں بڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بات منوانا ہے، تم چاہتے ہو تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے، رات کی تاریکی میں آؤ جب سب سو رہے ہوں۔ دیکھو یہ وہ ڈر نہیں ہے جہاں 10 بجے کے بعد تالا لگ جاتا ہو کہ کوئی بھی آ جائے کھلنے والا نہیں۔
چاہے جس وقت آ جاؤ، رات میں 10 بجے آؤ، 12 بجے آؤ، 1 بجے آؤ، شاید نماز شب کا یہی فلسفہ ہے کہ جب بندہ نماز شب میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو نہ ریاکاری ہے نہ کسی کو دکھانا ہے، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب سب سو رہے ہیں، فقط 2 ہی شخصیت ہے، ایک خدا کا بندہ ہے، دوسرا خدا۔ ایسے وقت میں اگر میرے پاس آؤ گے، ایک قطرہ اگر آنکھوں سے گر گیا، میں تیار، مجھے راضی ہونے میں وقت نہیں لگتا، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے ماننے میں دیر ہے۔ آؤ یہ بارگاہ میں آؤ۔ یہ پہلی صفت، انہم هم البکاؤن۔ اگرچہ روایات اگر آپ دیکھیں گے، سنا بھی ہوگا آپ نے، تو روایات میں وارد ہوا ہے البکاؤن خمسہ، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے 5 افراد ہیں۔ جناب آدم فراق حوا میں، جناب یعقوب فراق یوسف میں، یوسف فراق یعقوب میں، بی بی زہرا اپنے والد کے فراق میں، اور امام سجاد اپنے والد کے فراق۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت، لا یتخذون شیئا لغد۔ دوسری صفت جو بچوں کی رسول کو پسند ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ میری بات کو غور سے سنیں، اگر اتنے میں بھی کسی نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے بھی کافی ہے، میرے لیے بھی کافی ہے۔ کیا ہے دوسری صفت؟ لا یتخذون شیئا لغد۔ بچے کل کے بارے میں نہیں سوچتے، کل کے لیے کوئی چیز اکٹھا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ سے آپ صاحب اولاد ہیں، آپ اپنے بچے کو اسکول روز بھیجتے ہوں گے، کوئی والد، کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے کو 10 روپے دیتا ہے، کوئی 20 روپے دیتا ہے، لے کے گئے، چاہے آپ نے 10 دیا ہو چاہے آپ نے 20 دیا ہو، کرکرے لے لیا، چپس لے لیا، یا جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیا، آپ ان سے کہیے 10 روپے دیے تھے ابا جان نے، تم نے پورے خرچ کر دیے، کل کیا کرو گے؟ 10 روپے ابا جان نے دیے تھے، رکھ لینا چاہیے تھا، 5 ہی خرچ کرتے، 5 کل کے لیے خرچ کر لیتے۔ کل کی فکر ہم کیوں کریں؟ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ خدا رسول نے کیا کہا؟ مجھے بچوں کی یہ صفت بہت پسند ہے، یہ کل کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن ہم نے، خدا نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو، ہم نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے، تم کل کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ جب ہم نے آج تمہیں رزق دیا ہے، کل بھی تمہیں رزق دیں گے۔ ہم نے تمہیں آج رزق دیا ہے، کل بھی تمہیں رزق دیں گے۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں، خدا یہ کہتا ہے جب ہم نے تم سے کل کی نماز نہیں مانگی، تم ہم سے کل کا رزق کیوں مانگتے ہو؟ آج ہم نے دیا ہے، کل ہم ہی دیں گے۔ توکل تو اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، جس حال میں وہ رکھے اس حال میں خوش رہو، یہی ہے خدا پر بھروسے کی دلیل۔ بھائی جب تک حسین ابن علی دور سے پیغمبر میں تھے تب بھی خوش تھے، جب شبر حسین کے سینے پر ہے پھر بھی حسین خوش ہے۔ توکل تو اللہ، بچوں سے سیکھو، جو آج دینے والا ہے کل بھی دے گا۔ تو اگر یہی بچوں کی صفت تمہارے اندر آ جائے، جو آج رزق دینے والا ہے وہی کل دے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کاہلوں کے طریقے سے گھر میں جا کے بستر پر لیٹ جائیے کہ آج دیا کل بھی تو دے گا، اس کا یہ مطلب نہ نکالیے گا۔ لیکن مولانا نے تو کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کریے، خدا دے گا تو کام سے کام کر لیجیے۔ خدا کو کاہل بندے پسند نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، کسی بھی فیلڈ میں آپ محنت کریں، انسان چاہے جس فیلڈ میں محنت کرے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، ہم راستے کھولتے چلے جائیں، لیکن تم یہ سوچو کہ ہم بڑھیں گے ہی نہیں تو خدا کہتا ہے ہم ایسے کو دیکھتے ہی نہیں، ہم ایسے کو دیکھتے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، لا یختصمون بغیر حقد۔
بچوں کی تیسری صفت جو رسول کو پسند ہے کیا ہے؟ یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں لیکن دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں دو بچے کھیل رہے ہو، مثلا سے آپ کے تجربے مجھ سے زیادہ ہے، 3-4 بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اور لڑنے لگیں گے، مار پیٹ ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں پھر گلے میں ہاتھ ڈالے ٹہل لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مزاج کا تقاضا ہے کہ لڑائی ہونا ضروری ہے، بھائی مزاج سے نہیں ملتا۔ لیکن سیکھو ان بچوں سے، لڑائی ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اتنے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں، کیوں؟ کہ لڑائی ہوئی ہے، دل میں کینہ نہیں ہے۔ یہی صفت بچوں کی اگر بڑوں میں آ جائے، لڑائی ہو جائے، ہو جانے دو، بھائی بھائی سے لڑائی ہو گئی، گھر والوں سے لڑائی ہو گئی، خاندان والوں سے لڑائی ہو گئی، لیکن لڑائی ہونا برا نہیں ہے، لیکن ہم دل میں کینہ رکھیں، دل میں بغض رکھ لیں کہ نہیں تم نے ہمیں ایسا کہا تھا، ٹھیک ہے ہم ایک ساتھ تمہارا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم ایک ساتھ تم سے باتیں نہیں کریں گے، اور چیزوں ہوتا کیا ہے، کہا ٹھیک ہے تم سے لڑائی ہو گئی، اپنے بچے کو تمہارے گھر نہیں جانے دیں گے۔ بچوں کی کیا خطا ہے؟ آپ اپنی زندگی جی چکے، یہ مستقبل ہیں، آپ اپنی انا میں بچوں کا مستقبل خراب کیوں کرتے ہیں؟ یختصمون بغیر حقد، لڑتے ہیں لیکن دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تم سے محبت کریں، لڑو، مزاج کا تقاضا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو۔ اگر دل میں کینہ نہ ہوگا، لڑائی ہوگی پھر میل ہو جائے گا، لیکن اگر لڑائی ہونے کے بعد میل نہ ہو تو سمجھ لینا دل میں کینہ ہے۔ خدا ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت، یؤملون ثم یحرمون۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی جاتے ہوں گے جب چھٹیوں میں گھومنے ٹہلنے کے لیے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ جو ہے کیسا ماحول ہے، تو کبھی کبھی آپ بچوں کو لے کے بیچ پہ جاتے ہوں گے، سمندر کے کنارے گئے ہوں گے آپ میں سے کوئی لوگ، تو آپ دیکھیں جیسے ہی آپ بیچ پہ پہنچیں گے بچے ریت میں گھر بنانے لگتے ہیں، یؤمرون، یعنی یہ بیچ میں پہنچنے کے بعد ریت سے جو ہے وہ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں اسی میں گھر بنانے میں۔ لیکن جیسے باپ نے کہا بیٹا چلو، جس گھر کو 1.5 گھنٹے میں بنایا تھا پیر مار کے خراب کر دیتے ہیں۔ رسول نے کیا کہا؟ مجھے بچوں کی یہ صفت بہت پسند ہے کہ محنت سے 1.5 گھنٹے گھر بنایا، لیکن جیسے ہی باپ نے کہا بیٹا چلو، جس گھر کو بنایا تھا اسے لات مار دی، پیر سے توڑ دیا۔ یہی صفت اگر بڑوں میں آ جائے، گھر بناؤ، اپنے لیے بناؤ، بچوں کے لیے بناؤ، لیکن اسے فقط دنیا میں محدود نہ کرو۔ یہ سوچ کے نہ بناؤ کہ تمہیں اسی دنیا میں رہ جانا ہے، یہ سوچ کے بناؤ کہ اس گھر کے ذریعے تمہیں اس گھر کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ 40 50 60، اب جو آپ ماحول جو چل رہا ہے میرے خیال سے 50 کے اوپر جو چلے جائیں وہ قسمت والے ہیں۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر نہیں۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، اس بات کرو کہ آگے سے میں بیان کرتا ہوں۔ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے امام ہماری شفاعت کریں گے، کہتے ہیں، اور عقیدہ بھی ہے ہمارا، اور عقیدہ غلط بھی نہیں ہے۔ بعد میں میرے جانے کے بعد آپ کہیں کہ عارف صاحب اپنے کون سے مولانا کو بلائے؟ بھائی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ امام ہماری شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شفاعت کا مرحلہ کب آئے گا؟ شفاعت کا مرحلہ ہوگا قیامت میں، فائنل دن، یعنی جہاں یہ ہے کہ ادھر والے جہنم جنت فقط ختم، اب کچھ نہیں۔ لیکن یہ قبر سے قیامت کا جو مرحلہ ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، اسے کون پار لگائے گا؟ اسے کون پار لگائے گا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہے تو اسے بھی دیکھو گے، ذرہ برابر
برا کام کیا ہے تو اسے بھی دیکھو گے. یہ قبر سے قیامت تک جو برزخ کا ماحول ہے یہ ہمارے اعمال ہیں. اگر اچھے عمل ہیں تو ٹھیک، بات کو مرنا تو بہت بات کی چیز ہے، لیکن پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے اور اچھا عقیدہ ہے، شفاعت ہوگی. اب آپ سوچئے کیا منظر ہوگا. میرے استاد نے یہ مثال بھی تھی، ذہن میں آگے میں سوچا بیان کروں. کہ سوچے ایک طرف آئمہ کھڑے ہیں، امام حسین ہے، علی ہیں، پنجتن ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں. میں آپ کو نہ کہوں، اپنے آپ کو کہوں، میں ہوں. عقیدہ کیا ہے میرا؟ امام ہماری شفاعت کریں گے. ہم ادھر سے آ رہے ہیں، امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. امام نے دیکھا اچھا ہمارے چاہنے والے حضرات آیا، میرے ماننے والے. جیسے ہی قریب پہنچے، آئیے آئیے آئیے، آپ کو ہم پہچانتے ہیں. ہم امام کو نہ پہچانے یہ الگ ہے، امام ہمیں جانتے. قریب پہنچے، کہا یہ میرے چاہنے والے ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کی شفاعت کریں گے اور شفاعت کریں گے. اب ہم سامنے کھڑے ہیں، امام کا منہ دیکھ رہے ہیں. امام میرا کہ یہ بتاؤ، یہ ترازو ہے میزان، اپنی نمازیں رکھو. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ہو سکتا ہے سنی ہوئی یہ باتیں، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں. کہ نمازیں لاؤ، نمازیں رکھو، میرے عزادار ہو، میرے چاہنے والے ہو. اب میں کہوں گا کہ اللہ ایسا مصروفیت کی کام اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ فرصت ہی نہیں ملتی تھی مسجد جانے. اس لیے آپ دیکھیں مغربین میں جو ہے وہ افراد آئیں یا نہ آئیں، لیکن بعض جو فکر مند افراد ہوتے ہیں وہ اسی لیے جمعے کا انعقاد کرتے ہیں کہ اگر آدمی 6 دن نہیں آ رہا ہے تو کم از کم جمعے ہی آ جائے. اگر جان میں خود نہیں تھا، نہیں کبھی صحیح نہیں، میں نہیں آ پایا. کا نماز لائے ہو رکھو. کا مولا وہ ایسا ہے، کام بہت زیادہ تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، کبھی بڑھتا تھا کبھی نہیں بڑھتا. اچھا نماز نہیں کہ چلو نماز تو روز ہم نے واجب کی تھی، روزہ تو سال میں 1 ہی مہینہ تھا، روزہ تو رکھا ہوگا، لاؤ روزے رکھو. پھر وہ مولا کیا کرو، ڈاکٹر نے کہا تھا اگر دن میں کچھ نہیں کھاؤ تو مر جاؤ. شوگر کا مریض تھا، گھنٹے 2 گھنٹے میں کچھ کھانا تھا، روزہ بھی نہیں کا، روزہ بھی نہیں پایا. کہا چلو اچھا کوئی بات نہیں، تمہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ نے نعمتیں دی تھی، اتنا بڑا کاروبار دیا تھا، سال میں سارے خرچ کے بعد جو پیسے بچتے تھے اس کا خمس نکالا. مولا یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں خمس نہیں پتا؟ ہم سے کسی نے بتایا نہیں. یہ ہوتا کیا؟ سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جاتا تھا اس کا 5واں حصہ خدا کی راہ میں خمس نکالنا ہوتا تھا. تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ کہا نہیں، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا اگر پیسہ بچ جائے تو FD کرا دینا، بعد میں کام نہیں. خمس بھی نہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ نہیں. اچھا میں یہ باتیں کہنا چاہتا نہیں تھا، سوچ رہا تھا پہلے ہی دن سے کہوں، لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ آخر یہ عورتیں یہاں مجلس سننے آتی ہیں یا وہ اپنا درد دل بیان کرنے آتی ہیں، جو گھر میں ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کے شوہر، وہ اتفاق ان کو موقع مل جاتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ مجلس ہوگی تو ہم ایک دوسرے سے اپنا درد دل بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس لیے جتنی آواز یہاں سے نہیں آتی جتنی سامنے بیٹھے جتنی پیچھے سے آتی ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ کس مقصد سے آپ کی مجلسی سننے آتی ہیں یا باہر اگر درد دل ہے اور بیان کرنا ہے تو تھوڑا آہستہ بیان کریں تاکہ مستقل آواز نہ آئے. صلوات پڑھیں محمد. تو کہا لیکن ان کو کیسا نہیں.
کہا لائے ہو نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، خلوص بھی نہیں، چھوڑی آپ نے تو متوجہ ہے. کہا نہیں کچھ بھی نہیں. اب امام کا ایک جملہ ہے. کہا پھر یہ بتاؤ تم مجھ پہ روتے کیوں تھے؟ میرے اوپر گریہ کیوں کرتے تھے؟ کہا اس لیے کہ مولا آپ نے کربلا کے میدان میں دین اور شریعت کو بچایا، اس لیے ہم آپ پہ روتے ہیں کہ آپ نے دین کو بچایا، آپ نے اسلام کو بچایا، آپ نے شریعت کو بچایا. تو امام بلند کی جملہ نہ کہیں گے جس شریعت کی تم بات کر رہے ہو کیا وہ تمہارے گھر میں ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہے تمہارے گھر میں؟ اگر اس بات پر رونا ہے کہ ہم نے نماز کو بچایا سر بچا کے، اگر اس بات پر رونا ہے کہ ہم نے احکام شریعت کو بچا لیا اپنا خانوادہ قربان کر کے، تو پھر وہ شریعت تمہارے گھر میں ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے گھر میں وہ شریعت نہیں ہے اس کے بعد آنسو ہے تو اس کا مطلب پھر یہ آنسو معرفت کے آنسو نہیں. میں نے کل بھی کہا تھا رسول کے پاس بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، رسول کی معرفت پیدا کر لینا کمال ہے. چار صفتیں جو رسول کو بچوں میں بہت پسند ہے، بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، کل کی فکر نہیں کرتے، لڑائی ہو جائے تو دل میں کینہ نہیں رکھتے، خود ہی گھر بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں. آخری صفت یمرؤون بالتراب. کیا تعبیر استعمال کی رسول سے؟ کہا یہ مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں. کنایا کیا لیا؟ کہا جن کا رشتہ مٹی سے نہیں ٹوٹتا ان میں انکساری اور خلوص پایا جاتا ہے. جن کا رشتہ مٹی سے نہیں ٹوٹتا ان میں انکساری ہوتی ہے، ان میں خلوص ہوتا ہے. دونوں مثال آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. کہا جن کا رشتہ مٹی سے نہیں ٹوٹتا، بچوں سے سیکھو، یہ مٹی میں کھیلتے ہیں، انہیں پتا ہے اسی مٹی سے آئے ہیں، اسی مٹی میں مل جائیں گے، یہ دنیا کتنے دن کی ہے، ہمیں کتنے دن رہنا ہے. کہا جن کا رشتہ مٹی سے نہیں ٹوٹتا ان میں انکساری بھی ہے، ان میں خلوص بھی ہے، ان میں انانیت نہیں پائی جاتی، ان میں تکبر نہیں پایا جاتا، ان میں گھمنڈ نہیں پایا جاتا. کیوں؟ گھمنڈ کس بات کا ہوگا؟ جہاں سے آئے ہو وہیں جانا ہے، جہاں سے آئے ہو پلٹ کے وہیں جانا ہے. کہیں کا رشتہ مٹی سے نہیں ٹوٹا، ان میں انکساری پائی جاتی ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے اپنا رشتہ مٹی سے توڑ لیا اور ایک جملہ خدا کی بارگاہ میں کہہ دیا خدایا ہم ایسے کو سجدہ کیوں کریں گے جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے. کہا دیکھو جیسے ہی مٹی سے رشتہ ٹوٹا خدا نے کہا 6000 سال کی عبادت ہے اسے زیرو بنا دوں گا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. جیسے ہی مٹی سے رشتہ ٹوٹا ہے کہا دیکھو 6000 سال تو نے چپے چپے پہ عبادت کی ہے، تو نے چپے چپے پہ کونے کونے پہ میرا سجدہ کیا ہے. تو کیا سمجھتا ہے تیرے سجدے کی مجھے ضرورت ہے، تیرے رکوع کی مجھے ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے غرور پسند نہیں، مجھے گھمنڈ پسند نہیں. کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. 6000 سال کی عبادت خدا نے زیرو کر کے بتایا. جب مٹی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کی کوئی اوقات نہیں بنتی ہے، لیکن جن کا رشتہ مٹی سے ہوتا ہے وہ ریت میں گھر بناتے ہیں، خدا جنت میں بنا دیتا ہے. سلام محمد. یہ 5 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اسے چاہتے ہیں. یمرؤون بالتراب، یہ مٹیوں سے کھیلتے ہیں. ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، ان کے اندر انکساری ہوتی ہے. یہ اپنا رشتہ مٹی سے توڑتے ہیں. جس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے اس سرزمین کربلا پہ دیکھیں. سب نے اپنے مقام جنت میں دیکھ لیے، سب نے. کوئی کمزور ہوتا تو چلا جاتا کہ جب جنت میں لی گئی تو پھر رہنے کا فائدہ کیا. جنہیں امام کی معرفت ہے وہ یہ جملہ کہہ کے ٹھہر گئے اس جنت کا کیا فائدہ جہاں امام میرے ساتھ ہیں. کربلا فقط اس لیے نہیں نمودار ہوئی مسائل پڑھے جائیں ہم روز
جانے دور سے کربلا عبرت ہے کربلا کربلا ہے کیا ایک مثال بیان کروں گا بس بہت زیادہ ہے دو کردار ہیں کربلا میں ایک وہ جس نے شروع سے یہ عہد کیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں رہے گا لیکن حسینی بن گیا اور دوسرا وہ جسے حسین ابن علی نے بہت چاہا خیمہ حسین میں آ جائے لیکن نہیں آیا دونوں تاریخ میں موجود ہیں ایک کا نام زہیر ابن قین ہے اور دوسرے کا نام عبید اللہ ابن حر الجوفی ہے دونوں کے بعد امام مدینی کے راستے سے چلے کوفہ سے کربلا جا رہے ہیں کون ہے زہیر عثمانی مسلک پر ہیں اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا کہ دیکھو جہاں حسین کا قافلہ ٹھہرے وہاں اپنے قافلے مت روکنا دور رکھنا لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ایسی آئی جہاں میدان چھوٹا تھا ایک طرف زہیر کا قافلہ ایک طرف حسین ابن علی کا قافلہ چلے ہیں کس نیت سے کہ حسین کا ساتھ نہیں دینا کیوں نہیں دینا اس لیے کہ اس وقت کی میڈیا کے ذریعے سے ان کے پاس جو خبر پہنچی وہ غلط خبر پہنچی جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ شاید علی ابن ابی طالب کا بھی ہاتھ قتل میں تھا باقی سیدھا تاریخ میں نہیں لیکن جب ایک مقام پہ پہنچے ایک طرف زہیر کا قافلہ ایک طرف جو ہے وہ حسین ابن علی کا قافلہ کھانے پہ بیٹھے ہیں ہاتھوں میں نوالا کس نے آواز دی زہیر بابا نے بلایا ہے دیکھیں امام کی معرفت اتنی مہلت زہیر نے نہیں دی کہ اس کھانے کے نوالے کو منہ میں رکھتے وہیں چھوڑ دیا کیوں کہا اگر امام بلا رہا ہو تو پھر کھانے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے نوالے کو چھوڑا علی احمد کے ساتھ گئے ہیں تو زہیر عثمانی ہے جب زہیر جا رہے ہیں خیمہ حسینی میں تو عثمانی ہیں لیکن جب پلٹ کے آئے ہیں تو چہرہ حشاش و بشاش مسکراہٹ ہے کہا گیا تھا عثمانی بن کے لوٹا ہوں حسینی بن کے آنے کے بعد کیا کہا 20 کا تم کوفے واپس چلی جاؤ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں شہید ہونے امام نے چھپایا نہیں کہا میرے ساتھ اگر چلو گے تو شہادت شہید ہونا پڑے گا یہ ایک کردار جو پہلے سے آمادہ نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ جائے گا لیکن عثمانی سے جب حسینی بن گئے تو شب عاشور سب سے پہلے جنہوں نے گردن پہ اپنی تلوار رکھی ہے وہ زہیر ہے اپنے حسینی اپنی بڑھ یہ ایک کردار دوسرا کردار عبید اللہ ابن حر الجوفی کوفہ کا رہنے والا بہت عابد اور زاہد بہت عبادتیں کیا کرتا تھا بہت اسے اپنی عبادت پہ بہت ناز تھا جب اسے پتا چلا کہ امام حسین نے قیام کیا وہ کربلا جا رہے ہیں یزید کے خلاف بیعت سے انکار کر کے جانتے کیا کہا اس نے کہتے کہ کیا ضرورت ہے امام کو کربلا جانے کی وہ ہوگا جیسا بھی ہوگا کیا فرق پڑتا ہے شارب الخمر ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس فکر کے لوگ آج بھی ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہ پوسٹ جو ہے وہ گھوم رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے خواب میں عزیز کو دیکھا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ تم نے دیکھا پہچانا کیسے یہ یزیدی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے پہچانا فوٹو تو دیکھا تھا اس زمانے میں کیمرہ والا بھی نہیں تھا کہ فوٹو پرانی رکھی رہی کہا نہیں پہچانا کیوں کہا اس لیے کہ جو انسان اپنے خیال میں جس چیز کو سوچتا ہے وہی دیکھتا ہے بھائی وہ ان کا مقدر انہوں نے خواب میں یزید کو دیکھا یہ ہمارا مقدر کہ ہم جسے سوچتے ہیں کبھی خواب میں علم دیکھتے ہیں کبھی کافیہ دیکھتے ہیں کبھی نامدارگاہ دیکھتے ہیں کبھی زلی دیکھتے ہیں کہا دیکھو نہ انہیں برا کہو نہ انہیں برا کہو بس ایک دعا ہم سب مل کے کرتے ہیں تم نے یزید کو خواب میں دیکھا ہم نے علم کو خواب میں دیکھا تم یہ دعا کرو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو ہمارا حشر علمدار کے ساتھ ہو
معافی بھی مانگ لی اور کیا کیا دنیا میں پڑا تھا. تو جب اس سے کہا عبید اللہ نے کیا کہا, کیا ضرورت تھی حسین ابن علی کو جانے کی, وہ حق پر تھے, رک جاتے, وہ باطل پہ تھا, باطل پہ صحیح, کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن امام نے اتمام حجت کے لیے امام اس کے پاس بھی آئے عبید اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری لمحے تک بھی اگر امکان ہے ہدایت کرنے کا تو ہدایت کی جائے. امام آئے اس کے پاس اور آنے کے بعد کہا میں کربلا جا رہا ہوں, تم میرے ساتھ چلا. جاتے کیا کہا, تو آپ کو جانا ہو جائیے, مجھے اپنی عبادت پسند ہے. توجہ سے رکھا, مجھے اپنی عبادت پسند ہے, مجھے اپنے سجدوں پر بڑا ناز ہے. مجھے کیا کرنا ہے جیل میں جا کے لڑائی جھگڑا تلوار انہیں مارنا نہیں مارنا, یہ مجھے پسند نہیں. مجھے اپنے سجدوں میں مزہ آتا ہے. عزیز و شاید یہی وجہ ہے کہ جب عبادت بغیر معرفت کے ہوتی ہے تو انسان رضوی سے تیاگی میں تبدیل ہو جاتا ہے. سجدوں پہ ناز نہ کرو. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے ایک محاورہ بولا جاتا ہے جو آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں, میں ممبر سے نہیں کہوں گا, نہ جانے کیا سوچ کر گئے تھے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. مجھے اپنی عبادتوں پہ ناز ہے, مجھے عبادت کرنا, مجھے لڑائی جھگڑے سے پسند, تو لڑائی جھگڑا مجھے پسند نہیں. لیکن ایک جملہ کہا ہے اس میں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں جائیے, کہ میرا رہبر لے لیجیے, میری ذوالفقار لے لیجیے, شاید جو ہے وہ کربلا میں آپ کے کام آ جائے. تو حسین کہتے ہیں دیکھ, ہم پاکیزہ کاموں کے لیے نجس جو ہے اسلحے استعمال نہیں کرتے, ہم پاکیزہ ہدف کے لیے باطل کا وسیلہ بھی استعمال نہیں کرتے. اور تو مجھے ذوالفقار دے گا, تو تیری ذوالفقار کی خاصیت کیا ہے, اسے دنیا والے نے بنایا, میرے پاس جو ذوالفقار ہے اس کا بنانے والا ذات پروردگار. ذوالفقار کی ضرورت نہیں, میں چاہتا تھا تیری ہدایت ہو, تو کربلا میرے ساتھ آ جائے. لیکن نہیں گیا. پھر تاریخ نے لکھا ساری زندگی یہ سوچ کر روتا رہا کہ امام وقت مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا چاہتا تھا, میرا مقدر خراب تھا, میں نے جہنم کو اختیار کیا. امام وقت کو چھوڑنے کے بعد ایسے ایسے نگینے امام حسین نے کربلا میں تیار کیے, سب کو ساتھ لے کے نہیں چلے. جب کربلا پہنچے ہیں اور معرفت کے اس کمال پر ہیں کہ اصحاب و انصار آپس میں جو ہے میٹنگ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سے پہلے بنی ہاشم کا کوئی جانے نہ ہے, نہ ہمارے وجود کا فائدہ کیا. تک اصحاب و انصار زندہ تھے, بنی ہاشم مقتل نہیں ہے. جب اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے, ہر بنی ہاشم پر بہت شہید, ایک ایک میدان میں جاتا ہے اور آقا حسین پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے. جب سب شہید کر دیے گئے, اب کوئی نہ بچا, حسین یہ کو کرنا 3 دن کا بھوکا پیاسا امام کو شہید کیا گیا. فضا میں آواز گونجی قد قتل الحسین کو کرو. سید سجاد کہتے ہیں کہ امام ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. پردہ ہٹا تو کے نیزہ پہ بابا کا سر ایک ہی جملہ ہے, السلام علیکم یا اللہ, السلام علیکم یا رسول. ساری زندگی
ساری زندگی جب تک امام زندہ رہے روتے رہے. پانی دیکھا اشک جاری. کسی قصاب کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے اشک جاری. جب کوئی پوچھ بھی لیتا ہے مولا کب تک رونے گی؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام چیخ مار کے روتے تو بس ایک جملہ کہتے تھے بھائی تم نے سچ کہا شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے لیکن تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کوفہ اور شام کے بازار میں میری ماں اور بہن کو میں نے سب گرایا گیا. سب سے زیادہ جو امام کو اذیت ہوئی ہے وہ شام میں کہ مولا بار بار کہتے تھے شام شام. کیوں؟ اس لیے کہ زندان شام میں ایسا زندان ہے کہ جہاں پتہ نہیں چلتا تھا کب دن ہوا کب رات. بازار شام ایسا بازار تھا جہاں 72 گھنٹے میری ماں اور بہنیں کھڑی رہی. دربار سجا دیے جائیں تب لایا جائے. دربار شام جہاں 700 شرابی کرسی نشین ہیں اور علی کی بیٹی کھڑی ہے. کون بیٹا کون بھتیجا کون انسان ہے جو اس کو برداشت کر سکتا؟ ساری زندگی یہی سوچ کے سید سجاد ہوتے رہے. قصاب کو دیکھا ٹھہر جاتے تھے بھائی یہ بتا کیا تم نے جانور کو پانی پلایا؟ قصاب ہاتھوں کو جوڑ لیتا تھا مولا ہم بغیر پانی پلائے جانور ذبح نہیں کرتے. تو کربلا طلب کرتے رہے بابا جان پھر آپ کی کیا پتا؟ آپ کو ڈھکا جیسا ایسا نہیں کہ سید سجاد کی مصیبتیں کم ہیں. پورے راستے میں جتنے تازیارے سید سجاد کو لگے کسی کو نہیں لگے. ہاتھوں میں ہنکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار طوق. ایسا طوق تھا کہ جب یہ پلٹ کے مدینے آئے تھے اور محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے ہیں پہچان نہ سکے. امام گھوڑے پہ بیٹھے ہیں امام سے بولتے ہیں ضعیف بتا میرا چچا کہاں ہے؟ جب سید سجاد نے سر اٹھایا ہے کہا محمد حنفی تم نے نہ پہچانا. اور جیسے ہی باہوں میں امام سجاد کو لیا چیخ مار کے کہتے ہیں محمد حنفیہ ابھی گلے کا سب تازہ ہے. کیسی کیسی سہولتیں امام سجاد نے برداشت کی. قافلہ رک جاتا ہے تازیانہ رکھتے ہیں. حسین کی لاڈی سکینہ اونٹ سے گر جاتی ہے قافلہ نہیں بڑھتا تازیانے بڑھتے ہیں کہ جب تک تازیانہ رکھتا رہتا جب تک قافلہ آگے نہیں بڑھتا. دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے کہ کسی کو علی اور رسول کا بدلہ لینا ہو تو اولاد علی سے لے. مظلومیت پہنچانے والے سے اچھا جسے بھی بدلہ لینا ہو. ایک شخص تازیانہ لے کے آگے بڑھا سید سجاد کھڑے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد سید سجاد کا طواف کرنے لگتا ہے. گھومتا جاتا ہے. ابن زیاد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟ ظالم ہے. جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ماروں تو کہاں ماروں. ظالم ہے. ابن زیاد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟ کہیے بتا ماروں تو کہاں ماروں. جسم پر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں جہاں تازیانے کے نشان نہ ہو. لیکن پھر بھی میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا آپ خوش نصیب ہیں. آپ کو زہر دیا گیا آپ کی شہادت ہوئی لیکن کم از کم جنازہ تو بڑی شان و شوکت سے
سے اٹھا. جنازے میں لوگ شریک بھی تو رہے, لیکن ذرا سوچیں جس وقت سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہوگا کربلا تو ضرور یاد آیا ہوگا. اے آقا, اے میرے بابا, اے میرے بابا, بیٹے کو معاف کر دینا. ارے بیٹے کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے, لیکن آپ کا جنازہ کربلا کی جلدی زمین پر پڑا رہا. یہی سوچ کر سید سجاد روتے رہے. ارے جس وقت جسد مبارک امام حسین کو قبر میں رکھا ہے, چیخ مار کر رونے لگے, اے بابا یہ آپ کی غریبی ہے. ایک عام انسان بھی جب دنیا سے جاتا ہے اس کے سر کو قبلہ کے رخ کیا جاتا ہے. ہائے میرا غریب بابا, سر و تن میں جدائی ہو گئی, سر بھی نہیں کہ میں قبلہ رخ کر کے لٹا دیتا. اے میرے بابا, آپ غریب الوطن آدم الذين ظلموا